یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد۔ مرشد کریم پاک محسن اعظم سرکار سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سدا سلامت ہو ان کی کتاب صحیفہ نصرت سے ایک کلام پاک پیش خدمت ہے جس کا عنوان ہے عدل الہی۔ آراستہ ہے منبر عدل شہ مکاں، ایک روب کا سناٹا ہے عالم پرافشاں، ملکوت ہے صف بستہ بانداز غلاماں، ہے بس ہے سہمی ہوئی صفحائے نبیاں، ہر شخص نے پکڑا ہوا ہے نامہ اعمال، دل خوف سے ہے کانپتے ہیں سب کا برا حال، سب کا برا حال، مجمع ہے کہ ٹھہرا ہوا انسانی سمندر، خاموشی کا تالا ہے پڑا سب کے لبوں پر، انسان سے بہت دور ہے انسان کا مقدر، پرسش کا ہے دن آتے ہیں اب داور معاشر، اس پرسش اعمال کا ہر شخص کو ڈر ہے، ہر شخص کو اعمال کبھی ہاں کی خبر ہے، کبھی ہاں کی خبر ہے۔ حاجب نے صدا دی کہ خبردار خبردار، غفلت زدہ انسان ذرا غفلت سے ہو بیدار، آتے ہیں شہنشاہ زمن رب ذوالافکار، اب سجدہ تعظیم کو ہر فرد ہو تیار، بڑھتے ہیں سوئے عرش خداوند جلالت، لگتی ہے شہنشاہ زمانہ کی عدالت، شہنشاہ زمانہ کی عدالت، دیکھا یہ سمار سائے محشر کی نظر نے، ایک ابر ضیا نور کی بارش لگا کرنے، ماحول لگا حسن فضا ہو کے سنورنے، آفاق سے صلوات کے جاری ہوئے جھرنے، دھیرے سے ہٹے پردہ انوار ذوالکرام، آنکھوں میں ہوئی خیرگی نظریں ہوئی ناکام، نظریں ہوئی ناکام، پھر دیکھا ہے منبر پہ خداوند جلالت، طاری ہوئی ملکوت و نبیوں پہ بھی ہیبت، عالم کے رگو پے میں لگی دوڑنے دہشت، کونین کے اعصاب میں اودائی قیامت، مبہوت ہے ملکوت یہ کیا روب و حشم ہے، ہر شخص کا سر سجدہ تعظیم میں خم ہے، تعظیم میں خم ہے، قرآن کی تلاوت سے ہوا خطبے کا آغاز، افلاک سے ٹکرائی شہنشاہ کی آواز، فکروں کے تسلسل میں سلاست کا وہ انداز، الفاظ کی برجستگی مقصد سے سرفراز، خود نہج بلاغت کو روانی سکھا دے، ہر فکرے میں یہ انی ان اللہ کی ادا دے، ان اللہ کی ادا دے، فرمایا کہ میں منتقم آل ابا ہوں، اور ظلم کی ہر مرض کی یکسیر دوا ہوں، سر چشمہ تعدیل الہی میں کھڑا ہوں،
میں داور معاشر ہوں، عدالت کا خدا ہوں، اس شان سے کرنا ہے مجھے اب تو عدالت، دعویٰ نہ اپیل اور گواہی نہ وکالت، دعویٰ نہ اپیل اور گواہی نہ وکالت، گواہی نہ وکالت۔ یہ حکم میرا سن لے ہر ایک بالغ و عاقل، جو 20 برس کا ہے جواں دین سے غافل، قتل اس کا ہے واجب کے فرائض سے ہے جاہل، یہ جرم نہیں بخشش و الطاف کے قابل، شک جس کو ہو احکام پہ سر اس کا اڑا دو، ظالم کو ما ظلم بیک ضرب مٹا دو، بیک ضرب مٹا دو۔ معلوم ہے دنیا کو جو حق غصب ہوا تھا، خود مانگنے آئے تھے کسی نے نہ دیا تھا، کیا اہل سقیفہ پہ یہ حق فرض خدا تھا، اور لوگوں تمہیں کس نے یہ حق معاف کیا تھا، تم چاہتے تھے پھر سے معظمہ ہو سوالی، لوٹانا انہیں چاہتے تھے تم لوگ بھی خالی، تم لوگ بھی خالی۔ حق مانگنے ان کا تو وہی آنا بہت ہے، ایک بار کا خالی انہیں لوٹانا بہت ہے، دکھ سہ کے مصائب سے گزر جانا بہت ہے، حق تم نے جو کھایا ہے وہی کھانا بہت ہے، او اہل جفا اہل ستم غاصب و غدار، حق مانگتی ہے تم سے تو اب میری ذوالافکار، اب میری ذوالافکار، جو حامل و صد جبہ و دستار و عبا ہیں، جاہل ہے مگر خود کو سمجھتے علماء ہیں ظال و مضل فاسق و اعدائے خدا ہیں، گردن زدنی ہے کہ یہ ابلیس نما ہے، اب فیصلہ ان کا میری تلوار کرے گی، ناری ہے مقصر ہے تو فنار کرے گی، فنار کرے گی۔ ملا جو ہے یہ دشمن دی موجب شر ہے، شیعوں کے لیے جیش یزیدی سے عذر ہے، اس کی صدا ناموس محمد پہ نظر ہے، یہ قاتل ناموس محمد ہے اشر ہے، یہ قاتل ناموس محمد ہے اشر ہے، یہ جتنے یزیدی ہیں انہیں پل میں مٹا دو، اس جبہ و دستار کو بھی آگ لگا دو، ہاں آگ لگا دو۔ فرمایا جو پیش ہونے کو آئے ہیں عزادار، ہیں لائق تحسین جزا کے بھی ہیں حقدار، یہ گریا و ماتم ہی کی مستی میں تھے سرشار، پرسش مجھے ان لوگوں سے کرنا نہیں زنہار، ہاں سب کی سفارش تو ہے حسنین نے کرنا، پرسش ہے تو خود ملکہ کونین نے کرنا،
ملکہ کونین نے کرنا، وہ ملکہ کونین ہے، سر چشمہ دی ہے، اور اصل حجابات سمد کی وہ امی ہے، اور جملہ زاداروں کے اسماء بھی وہی ہیں، دیکھیں گی وہی کون عزادار نہیں ہے، وارث ہے وہی دنیا میں خون شہداء کی، پرسش انہیں اب کرنا ہے بیٹوں کی عزا کی، بیٹوں کی عزا کی۔ ایک پہلو میں آویزاں ہوا پردہ وحدت، ان کے لیے آراستہ وہ مسند قدرت، آئیں پس پردہ جو وہ مخدومہ عصمت، تعظیم کو خم ہو گئی دستار نبوت، مسند پہ ادھر معدن الطاف و کرم ہے، ملکوت و نبی سجدہ تعظیم میں خم ہے، تعظیم میں خم ہے۔ یک لخت ہوئی پردہ وحدہ سے یہ گفتار، تم سب میرے شبیر کے آئے ہو عزادار، اور اجر عزا کے سر میداں ہو طلبگار، ہم دیکھنا چاہیں گے محبت کا بھی معیار، یہ ٹھیک ہے بخشش کے لیے کافی عزا ہے، جنت ہی فقط عشق بہانے کی جزا ہے، عشق بہانے کی جزا ہے۔ فرمایا تمہیں ہم سے محبت ہے بجا ہے، اور اس کی شہادت میں یہی رسم عزا ہے، یہ ماتم و گریا ہے کہ یہ آہ و بکا ہے، کیا ان میں صداقت کی کوئی خاص ادا ہے، الفت کے تقاضوں میں عزا کافی نہیں ہے، اور اجر رسالت میں بکا کافی نہیں ہے، بکا کافی نہیں ہے۔ قرآن میں اتنا بھی نہیں تم نے یہ دیکھا، بیٹے ہیں یا ماں باپ، عشیرہ ہے یا آبا، بیوی یا مساکن یا تجارت کا ہے دھندا، حق ان سے زیادہ ہے تو ایک آل ابا کا، ہم سے ہے سوا پیار جنہیں ان اشیاء سے، محفوظ نہیں دنیا میں وہ قہر خدا سے، وہ قہر خدا سے۔ کیا چاہتے تھے ہم کو تم اجداد سے بڑھ کر، ہم سے تھی لگن خانہ آباد سے بڑھ کر، الفت تھی تمہیں گھر کے بھی افراد سے بڑھ کر، ہم سے تھی محبت تمہیں اولاد سے بڑھ کر، جب بیٹوں کے مرنے پہ تھے تم اشک بہاتے، کیا اپنوں کو رونے میں بھی ذاکر تھے بلاتے، ذاکر تھے بلاتے، ذاکر نہ تمہیں پڑھ کے رلاتے تو نہ روتے، لہجہ نہ دکھی اپنا بناتے تو نہ روتے، سر سے وہ اگر سر نہ ملاتے تو نہ روتے، اور شان خطابت نہ دکھاتے تو نہ روتے،
ضد بازی وہ جل سے وہ اکھاڑا تھا رے آقا، کیا نام دیا کرتے ہو تم اس کو عزا کا، تم اس کو عزا کا۔ تم روتے تھے رکت بھی ہوا کرتی تھی تاری، لیکن تھی رلاتی تمہیں مضمون نگاری، سر تال ہی پہ کرتے تھے تم گریا زاری، موسیقی پہ رو لینا بھی الفت ہے ہماری، جاں سوزی سنگیت پہ جو محو ازا ہے، کیا واقعی وہ شیعہ شاہ شہداء ہے، شاہ شہداء ہے۔ اپنی صف ماتم جو کبھی تم تھے بچھاتے، تم مرثی خاں اپنوں کے کتنے تھے بلاتے، ماں باپ کی جب موت پہ تھے اشک بہاتے، وہ پیار رلاتا تھا یا ذاکر تھے رلاتے، گھر میرا لٹا لوٹی گئی چادر وحدت، کیا باقی ہے اس پر ابھی ذاکر کی ضرورت، ذاکر کی ضرورت۔ بیٹا جو زمانے میں کہیں گم ہو تمہارا، ہوتی نہیں فرقت تمہیں ایک پل بھی گوارا، شب جاگتے دن روتے ہوئے تم نے گزارا، جب ظلم سے غائب ہوا فرزند ہمارا، کیا تم کو میرے بچے کا احساس ہوا تھا، تم شاد تھے بیٹا میرا بنباس ہوا تھا، بنباس ہوا تھا، ماں رو کے تھی کہتی میرے مضطر کو تو روکو، اس ممتا کے گلشن کے گلے تر کو تو روکو، شیعو میرے کم سن میرے مضطر کو تو روکو، دردوں کے خدا غم کے پیمبر کو تو روکو، تھا ایک ہی وارث میرے اجڑے ہوئے گھر کا، غیبت پہ تمہیں دکھ تھا میرے لگتے جگر کا، میرے لگتے جگر کا، اس بات سے اچھی طرح واقف تھے عزادار، الفت نہیں اس گھر کی تو اعمال ہے بیکار، ہم 14 محمد ہے نہ تھا اسے بھی انکار، کیا 14 کی الفت میں برابر کا ہے معیار، فرمان تمہیں یاد تو تھا آل ابا کا، جو ایک کا منکر ہے وہ منکر ہے خدا کا، وہ منکر ہے خدا کا، ممات ولم یعرف کہتے تھے صدا تم، ممات ولم یعرف کہتے تھے صدا تم، اور مبنی بعرفان سمجھتے تھے جزا تم، عرفان و محبت کو سمجھتے تھے جدا تم، عرفان کی تعریف بھی بیٹھے تھے بھلا تم، عرفان محبت سے جدا ہو نہیں سکتا، عرفان محبت کے سوا ہو نہیں سکتا، ہاں ہو نہیں سکتا، تم اپنی محبت کی علامت ہے تو لاؤ،
دامن میں اگر کوئی صداقت ہے تو لاؤ، میدان میں محبت کی شہادت ہے تو لاؤ، اور 14 کا احساس محبت ہے تو لاؤ۔ اب کوئی ثبوت عشق و محبت کا دکھا دو، تم کوئی مودت کی کڑی ہم سے ملا دو، کڑی ہم سے ملا دو۔ کردار تمہارا تو زمانے پہ آیا تھا، 14 کا جو اقرار تھا اقرار زباں تھا، جو لخت جگر میرا مظالم سے نہاں تھا، گنتی میں شمار اس کا تھا الفت میں کہاں تھا۔ کیا جانتے ہو جذب محبت کی علامات، محبوب کی فرقت میں تڑپنا ہے محبت، محبوب کی فرقت میں تڑپنا ہے محبت، تڑپنا ہے محبت۔ کیا تم پہ میرے لال کی غیبت کا اثر تھا، وہ لال میری جاں تھا میرا نور نظر تھا، کل آل محمد کی جو محنت کا ثمر تھا، سرمایہ کل آل محمد جو گوہر تھا، وہ 14واں معصوم جو غیبت کامی تھا، شبیر میرا لگتے جگر تھا وہ نہیں تھا، شبیر میرا لگتے جگر تھا وہ نہیں تھا، کیا وہ نہیں تھا۔ اس کی تمہیں فرقت کبھی محسوس ہوئی تھی، ایک صدمہ تھی غیبت کبھی محسوس ہوئی تھی، اس ہجر کی لذت کبھی محسوس ہوئی تھی، غیبت تھی مصیبت کبھی محسوس ہوئی تھی، مسلم کے یتیموں سے بھی فکر اس کی سوا تھی، وہ دو تھے یہ تنہا تھا تعاقب میں جفا تھی، تعاقب میں جفا تھی۔ کیا اپنی مجالس میں بھی ذکر ان کا کیا تھا، غیبت میں لہو رونے کا دکھ تم کو ہوا تھا، کیا اس کے مصائب پہ کوئی اشک بہا تھا، پرسا کبھی اجداد کا اس کو بھی دیا تھا، کیا یہ نہ تھا مجھ بے کس و دلگیر کا بیٹا، سمجھے تھے کبھی تم اسے شبیر کا بیٹا، شبیر کا بیٹا تھا، اصل یہ اجداد کی دستار کا وارث، ہر پہلو سے تھا حیدر کرار کا وارث، حسنین کے اہلاک اور اتوار کا وارث، یہ باقر و صادق کے تھا کردار کا وارث، یہ موسیٰ دوران تھا زمانے کا رضا تھا، یہ ہادی و جواد کی عظمت کی ادا تھا، عظمت کی ادا تھا، یہ میرے لٹے گھر کا تھا دنیا میں سہارا، باقی تھا وہی ایک عزادار ہمارا، ہر لمحہ بکا کرتے ہوئے جس نے گزارا،
دکھ سارے لیے دل میں وہ سلطان تمہارا، تم لوگوں کے انداز وفا دیکھ رہا تھا، خود ماتم و مجلس میرے دیکھ رہا تھا، ریا دیکھ رہا تھا، غیبت میں لہو روتا رہا تم کو خبر تھی، ہر آن تھا مصروف ازا تم کو خبر تھی، احساس کسی کو نہ ہوا تم کو خبر تھی، ہم درد کوئی اس کا نہ تھا تم کو خبر تھی، دکھ بانٹے تھے تم نے میرے اس لاختے جگر کے، آنسو کبھی پہنچے تھے میرے نور نظر کے، میرے نور نظر کے، ایک سمت اسے گھر کے اجڑنے کا بھی غم تھا، غفلت جو تمہاری تھی ادھر اس کا عالم تھا، غفلت جو تمہاری تھی ادھر اس کا عالم تھا، غیروں کی طرح اپنوں کا وہ مشک ستم تھا، ہر سمت سے سامان اذیت کا بہم تھا، غم خور دتا وہ ملکہ تطہیر سے بڑھ کر، مظلوم وتا دنیا میں شبیر سے بڑھ کر، شبیر سے بڑھ کر، یوں سمجھو وہ اجداد کی لاشوں پہ کھڑا تھا، تنہائی میں ہر لاش پہ وہ محو بکا تھا، ہر لاش کے سرہانے وہ مصروف دعا تھا، تم لوگوں نے افسوس کبھی اس سے کیا تھا، رسمن بھی تمہارا تو نہ پرسانہ دعا تھی، اب بولو کہ کس کام کی یہ رسم ازا تھی، یہ رسم ازا تھی، رونے پہ جزا ہے تو تھے کفار بھی روئے، مصروف ستم سارے ستمگار بھی روئے، تھے شام غریباں کو جفاکار بھی روئے، خود لوٹ کے گھر میرا تھے اشرار بھی روئے، جب برسر منبر سر شاہ شہداء تھا، خود ہند کا بیٹا بھی تو مصروف ازا تھا، مصروف ازا تھا، کیا اس قدر ارزا میری اولاد کا دی ہے، اب کا و طبقہ میں کوئی شرط نہیں ہے، یہ دھاندلی دنیا میں بھلا اور کہیں ہے، صرف اشک بہانے کی جزا خلد بری ہے، ہر سو غم شبیر ہے ماتم ہے ازا ہے، کیا آخری بیٹے نے میرے جرم کیا ہے، جرم کیا ہے، جب ظلم کے تحفے ہمیں امت نے دیے تھے، دکھ درد کے گھونٹ اس پہ خدا دانے پیے تھے، زیور میری اولاد کے جس وقت لیے تھے، کفار نے اس وقت بہت بین کیے تھے، کیا وہ بھی عزادار ہے شاہ شہداء کے، ہو سکتے ہیں اس رونے پہ طالب وہ جزا کے، طالب وہ جزا کے،
جو شخص بھی عاشور کی شب بھاگ گیا تھا اور ساتھ میرے بیٹے کا دکھ میں نہ دیا تھا، مظلوم کی غربت کا نہ احساس کیا تھا، پرسے کے لیے در پہ وہی آن کھڑا تھا، شبیر کے دکھ ان کے بھی چہرے سے آیا تھے، پرسے کے لیے آئے تھے اور اشک رواں تھے، اور اشک رواں تھے۔ خود شمر بھی جس وقت تھا ضربات لگاتا، ہر ضرب پہ خود شمر بھی تھا اشک بہاتا، شبیر کا سر جو بھی تھا نیزے پہ اٹھاتا، ساون کی طرح اشک تھا آنکھوں سے گراتا، یہ رونا بھی کیا داخل احکام ازا ہے، کیا خلد اسی عشق فشانی کی جزا ہے، عشق فشانی کی جزا ہے۔ جب اہل حرم شام کی گلیوں میں گئے تھے، بازار میں خطبے میری بیٹی نے دیے تھے، ماتم سر بازار زمانے نے کیے تھے، دشمن بھی ہر ایک بام سے رو رو کے گرے تھے، کیا ان کے دلوں میں بھی محبت تھی ہماری، دراصل قیامت تو یہ غربت تھی ہماری، غربت تھی ہماری۔ تم مجلس و ماتم میں جو تھے اشک بہاتے، الفت تھی یا غربت کے تھے حالات رلاتے، ذاکر تمہیں جب درد کے قصے تھے سناتے، بخشش کے لیے تم بھی تھے چار اشک گراتے، کیا اپنوں کو رونے میں بھی طالب تھے جزا کے، یا مجھ پہ ہی احسان جتاتے ہو عزا کے، احسان جتاتے ہو عزا کے۔ یہ سچ ہے کہ تھے جانتے آداب وفا کو، بے شک ہے کیا زندہ رسومات عزا کو، بھولے نہ تھے تم گریہ شاہ شہدا کو، موجود سمجھتے بھی تھے تم آل ابا کو، حسرت سے میرا بیٹا مجالس میں تھا، حالت پہ تمہاری تھا بہت اشک بہاتا، بہت اشک بہاتا، کہتا تھا کوئی شخص تو پرسا مجھے دے گا، اس گھر کے اجڑنے کا بھی افسوس کرے گا، گھر پاک کی آبادی کے چند حرف کہے گا، بانٹے گا میرا درد سکون مجھ کو ملے گا، کیا اس کو سمجھتے ہو تم آداب عزا کے، چند حرف تسلی کے نہ الفاظ دعا کے، نہ الفاظ دعا کے، کیا پورے اترتے ہو تم آداب وفا میں، یہ ٹھیک ہے کچھ خرچ تو ہوتا تھا عزا میں، کیا حرج یا کچھ خرچ بھی ہوتا تھا دعا میں، زحمت تمہیں کیا تھی جو دعا کرتے بکا میں،
جو بھی میرے بیٹے کو دعا دے نہیں سکتا، اب مجھ سے وہ رونے کی جزا لے نہیں سکتا، جزا لے نہیں سکتا۔ ملحوظ رکھے جس نے ہے آداب وفا کے، تھے پورے شرائط کیے تعظیم عزا کے، حقدار وہی ٹھہریں گے اس وقت جزا کے، ہیں ساتوں بہشت آج جزا اشک بکا کے، اس شرط سے تر اشک سے مچھر کا جو پر ہے، اس اشک کی قیمت ہے تو فردوس کا گھر ہے، فردوس کا گھر ہو۔ جا پھر ہمیں اب دیکھنا ہے رسم عزا کو، لازم ہے کہ ملحوظ رکھے شرط وفا کو، داخل کریں گریے میں شہنشاہ کی دعا کو، یوں راضی کریں مادر شاہ شہداء کو، اس طرح دا دل سے یہی رسم عزا ہو اشک رواں آنکھوں سے ہونٹوں پہ دعا ہونٹوں پہ دعا ہو، ہونٹوں پہ دعا ہو۔